السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، کتاب البیوع خرید و فروخت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ مفلسی اور تصرف کو روکنے والے باب کے بعد آج جو ہمارا نیا باب جس کا سبق آپ کے سامنے میں بیان کرنے لگا ہوں، اور اس کتاب کے جو تالیف ہیں انہوں نے اس باب کو اس کتاب میں کیوں لکھا ہے یا کیوں یہاں پہ بیان کیا ہے، اس کے متعلق بھی چند باتیں انہوں نے یہاں پہ درج کی ہیں۔ باب الصلح کے متعلق خرید و فروخت کے احکام و مسائل میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس باب کو یہاں پر لانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر خرید و فروخت میں لوگوں کی رضامندی، آپس کا باہمی تعلق، یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے، وہاں پر بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں شر بھی پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے قطع تعلقی بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ناراضگی، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کتاب البیوع میں اس باب کو بھی نقل کیا گیا ہے کہ باب الصلح میں ان تمام چیزوں کو اور خاص طور پہ ان حقوق کو جو حقوق العباد میں سے ہیں بہت زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جہاں پر اچھے لوگ ہیں وہاں پر برے لوگ بھی ہیں، جہاں پر خیر پسند لوگ ہیں وہاں پر شر پسند لوگ بھی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں جڑ کے رہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر طرف کہیں نہ کہیں کلیش دیکھنے کو ملے، ہر طرف کہیں نہ کہیں کوئی لڑائی ہوتے کو ملے، بیچ میں ہم جتنا ہو سکے تیل ڈالیں۔ بہت کم لوگ ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پر اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آ جائے جس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ یار جھوٹ بول کے ہی صحیح ان میں کسی طریقے سے صلح کروا دیں، جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق صحیح ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو جھوٹ بول کے ہی صحیح، وہ کہتے ہیں کہ ان میں مزید لڑائی بڑھنی چاہیے، یہ زیادہ دیر تک چلنی چاہیے۔ اور خرید و فروخت کے مسائل میں جو یہ صلح کے متعلق جو بات آئی ہے، کیونکہ ہم کوئی چیز خریدتے ہیں یا کوئی چیز فروخت کرتے ہیں تو اس میں ساتھ والا جو دکاندار ہے یا دو دکانیں چھوڑ کر یا اس دکان سے کوئی حسد رکھنے والا دکاندار ہے، وہ لازمی بیچ میں کوئی نہ کوئی آ کے تماشا ضرور کھڑا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو خریدنے والا شخص ہے، کوئی مال خرید کے لے کے گیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس نے تمہیں چونا لگا دیا، اس نے تمہیں بہت مہنگا دے دیا، اب تم جاؤ اس کے پاس، اس کی ذرا اچھی خاصی کر کے بھی آؤ اور اس کا مال اس کو واپس کر کے آؤ۔ بس اتنی سی بات کی وجہ سے دو دکاندار یا گاہک اور دکاندار والے شخص کے بیچ میں لڑائی بڑھ جاتی ہے۔ یا جو فروخت کرنے والا شخص ہے وہ خریدار کے متعلق اگر کسی قسم کی کوئی بات رکھتا ہے اپنے دل میں کہ وہ میری دکان چھوڑ کے اس کے پاس چلا گیا، تو وہ اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بدگمانی اس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں، تو وہ اس کو واپس بلاتا ہے یا اپنے لڑکے کو بھیجتا ہے، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، اس نے اس طرح کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ غلط پیسے دے کے گیا ہو یا غلط انداز سے کر کے گیا ہو، اس نے مجھے اس طرح دیکھا تھا، وہ ایسے کر کے۔ اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ کافی مسئلے مسائل، کافی جو ہے وہ دل میں بغض اور بغض اس کی وجہ سے کینہ، تو بہت سی ایسی چیزیں دل میں آ جاتی ہیں۔ تو اسی لیے محدث نے جو ہے وہ اس بات کو اور اس باب کو اور اس حدیث کو یہاں پہ نقل کیا ہے کہ حقوق العباد میں اور خرید و فروخت کے معاملات میں اس چیز کا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس باب کی پہلی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی باقاعدہ فرما دیا
کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا اور کرنا جائز ہے اور ضروری ہے، لیکن اگر صلح کسی ایسے معاملے میں ہو رہی ہے جو حلال کو حرام کرے یا حرام کو حلال کرے تو وہ کسی بارے میں ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو حلال کا کاروبار کرتا ہے، اس میں کوئی ایسی نوک جھوک ہو جاتی ہے تو وہ بعد میں اس کے پاس جاتا ہے، جا کے معذرت کر لیتا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اگر حرام کا کاروبار ہے، وہ کہتا ہے کہ یار تم غلط چیز کا کاروبار کرتے ہو، میں نے تم سے نہیں لینا، میں لوگوں کو بھی منع کروں گا، اس میں کسی قسم کی ان کی لڑائی ہو جاتی ہے تو کسی کو ضرورت نہیں ہے نہ ان کی صلح کروانے کی، نہ ان کو آپس میں صلح کرنے کی۔ اور اگر اسی طرح اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی کلیئر کر دیا کہ اگر کسی چیز میں شرط رکھی جاتی ہے، اگر وہ حلال چیز کی شرط ہے، مثال کے طور پہ کوئی کاروبار کی چیز لے کر گیا، وہ اس شرط پہ لے کر گیا کہ میں اس کی رقم بعد میں دوں گا، یا یہ تم چیز تھوڑی دیر اپنے پاس رکھ لو، میں رقم دے کے لے جاؤں گا، یا اور بھی کوئی شرط ہو سکتی ہے، تو وہ ٹھیک ہے، اس میں جائز ہے۔ لیکن اگر وہ شرط رکھتا ہے کسی حرام چیز کی کہ بھائی تم مال پہنچا دینا، کوئی حرام چیز کا کاروبار ہے، تو یہ شرط رکھی جاتی ہے، اگر وہ شرط کو پورا نہیں بھی کرتا تب بھی اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی کوئی نہ لگائے، اگر وہ شرط پورا کرنے کا کہتا ہے تو اس کو روکا جائے۔ تو اس حدیث میں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزوں کا بتایا، ہمیں خاص طور پر ان کا خیال رکھنا چاہیے، حقوق العباد کا بھی اور خاص طور پر اس چیز کا بھی، جو میں اپنے ہر درس میں کہتا ہوں کہ جو چیز ہمارے ذہن میں جو صحیح ہے، جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، حلال ہے، وہ کام کریں۔ کاروبار ہے کسی بھی قسم کا، مشکل سے مشکل کاروبار ہے، اگر حلال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، آسان سے آسان ہے، حلال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ حرام ہے جتنا مرضی آسان گھر بیٹھے کیوں نہ ہو، حرام ہے تو ایک ذرہ برابر بھی اگر کوئی آفر بھی کرے تو نہ کرے، کیونکہ جب سے میں نے شروع کیا ہے بہت سے ماؤں بہنوں کے فون آتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے آن لائن کام مل رہا ہے، گھر بیٹھے وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کر لو، یہ ٹھیک ہے، یہ درست ہے، کیونکہ جس چیز کے متعلق ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہم انویسٹمنٹ کہاں پہ کر رہے ہیں اور اس کے باقی پیسے ہمیں کہاں سے آ رہے ہیں، بھائی نہ کوئی کام کرنا پڑ رہا ہے، نہ کوئی کچھ کرنا، بس موبائل کے اوپر ٹک ٹک لگے ہوئے ہیں، وہ پش بٹن ہے، اس کو بس کلک کری جاؤ، پیسے آئی جا رہے، کہاں سے آ رہے ہیں بھائی؟ جس کے متعلق علم ہی نہیں ہے، نہ کوئی اس میں کوئی محنت ہے، نہ کوئی اس میں کوئی کام کرنے والی کوئی چیز ہے، تو بس موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور پیسے آتے جا رہے ہیں، یہ کسی بھی قسم کا کوئی کاروبار نہیں ہے۔ اگر آپ آن لائن سیلنگ کرتے ہیں، آن لائن پرچیزنگ کرتے ہیں، یا آن لائن اس طرح کا، وہ ایک سننے میں جاننے میں آتا ہے کہ یار یہ کام ٹھیک ہے۔ اگر نہیں کرتے، صرف اور صرف موبائل میں کوئی کلک کرنے کے کلک کرنے سے پیسے آ رہے ہیں، تو یہ کسی قسم کا کوئی حلال کاروبار نہیں۔ اور اکثر جو ہے مائیں بہنیں ایک اور بات وہ مجھے شیئر کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اکثر جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ ویڈیوز دیکھیں اور پیسے کمائیں، ویڈیوز شیئر کریں اور پیسے کمائیں، تو یہ درست ہے؟ میں نے کہا آپ جو ہے وہ کسی کی بے پردگی کر رہی ہیں، کسی کو ویڈیو شیئر کر کے کسی دوسری ماں بہن کی آپ پر بے پردگی کر، تو یہ کہاں کا حلال کاروبار ہے، یہ کہاں کا حلال کام ہے؟ تو اسی لیے جو چیز جس میں قرآن و سنت کے مطابق جو کام نہیں ہے وہ قطعاً حلال نہیں ہے، جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ آپ کریں، دوسروں کو بھی کہیں وہ بھی کریں، تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حلال کھانے کی، حلال کمانے کی اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔